ایکس فاٹا کے علاقے کے سب سے پسماندہ اور دہشت گردی کا ہدف رہ چکے ہیں یہ صوبے، اور یہاں کے طلباء ہم سب کا اثاثہ ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہیں۔ یہ بیٹھے ہیں 12 دن سے احتجاج میں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ 2 دن سے بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، بیچ اسلام آباد میں، پاکستان کے کیپٹل میں بیٹھے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بھوک ہڑتال پہ آ گئے ہیں یہ طلباء بلوچستان اور ایکس فاٹا کے۔ کیونکہ یہ یزیدی سرکار، ان کی نشستیں جو ہیں میڈیکل کالجز میں نشستیں انہوں نے ختم کر دی ہیں، اسکالرشپس ختم۔ بلوچستان کو اس کی پسماندگی اور اس کے بدحالی کا سب کو پتہ ہے، اور محرومی کا سب کو پتہ ہے۔ فاٹا کے علاقوں کا جو اب ضم ہو گئے ہیں کے پی میں، ان کی بھی محرومی اور بدحالی کا سب کو پتہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو صورتحال ملک میں ہے، اساتذہ کو بجائے سیٹیں بڑھانے کے، بجائے اسکالرشپس بڑھانے کے، میڈیکل کالجز جہاں سب سے زیادہ آپ کو اس وقت ملک میں کیا ضرورت ہے، جس طرح پاکستان میڈیکل پی ایم ڈی سی کے ساتھ کیا گیا، 250 ہزار یہاں اسی گراؤنڈ میں احتجاج کرتے رہے، پھر وہ بھی بے سر و سامان، ان کو بھی بے حسی سے بند کر کے نکال دیا گیا، سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ پورے پاکستان میں آج سٹوڈنٹس، حکومت کے ملازمین، تاجر سڑکوں پہ ہیں۔ پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، خاص طور میں بلوچستان میں تو حکومت کے ملازمین کا بھی چل رہا ہے، لیکن اس کی کوئی کوریج نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہاں اس وقت جو ہمارا اثاثہ ہیں، جو طلباء ہمارا مستقبل ہیں، جن کے لیے ہمیں سیٹیں تگنی کرنی چاہیے تھی، اس وقت تگنی کرنی چاہیے، جو صورتحال ہے ملک میں، ان کو ہمیں اپنے ہتھیلی میں رکھنا چاہیے تھا کہ جی آپ ہمارا اثاثہ ہیں، آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں۔ ان کی سیٹیں کم کر دی گئی ہیں، ان کو کبھی صوبے سے بھیجتے ہیں، کبھی یہاں بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، اور کبھی کہتے ہیں پی ایم سی کا ہے، کبھی کہتے ہیں صوبے کا ہے، کبھی کہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ بھی کیا کیا ہے انہوں نے، کس کے ماتحت لے آئے ہیں؟ اس کی خود مختاری آرڈیننس کے ذریعے ختم کر کے، جس طرح پی ایم ڈی سی کیا تھا، جس طرح بہت سارے اداروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو تباہ اور برباد کر کے، ضم کر کے وفاقی حکومت کے نیچے ہڑپ کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ادارے پہ ادارہ، جو ہمارے طلباء، ہماری عوام کی فلاح کے لیے جو کچھ بھی بچا تھا پاکستان میں، نیا پاکستان ان کو تباہ کر رہا ہے۔ نیا پاکستان یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ اساتذہ کی بھوک ہڑتال ہو اور کوئی انہیں پوچھنے نہ آئے۔ نیا پاکستان یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ادارہ یہاں تباہ ہوتا جائے، بدحال ہوتا جائے، اور خاص طور سے خیبر پختونخوا اور جو اپنا بلوچستان ہے، وہاں آپ کو میڈیکل کالجز کا جال بچھانا چاہیے۔ وہاں آپ کو سٹوڈنٹس جو آنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قومی دھارے میں حصہ دو، ہمیں تعلیم دو، ہمیں روزگار دو، آپ ان کو سڑکوں پہ لے آئیں، بھوک ہڑتالوں پہ، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ کس طرح کی مدینہ کی ریاست ہے؟ مذاق نہ اڑائیں ہمارے لوگوں کا اس طرح، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی سیٹیں بحال کی جائیں، ان کی سیٹیں نہ صرف بحال کی جائیں، اسکالرشپس ان کی دگنی کی جائیں۔ نہ ہم اس ایچ ای سی کے آرڈیننس کو، اللیگل آرڈیننس کو، غیر قانونی آرڈیننس کو، جو صدارتی محل سے جاری کی جاتی ہیں، ایک پریزیڈنشل آرڈیننس فیکٹری سے، جو آرڈیننس پہ آرڈیننس پھینکتا ہے، نہ ایوان میں لاتا ہے، اور خاص طور میں سینٹ میں تو لاتا ہی نہیں، تاکہ ہم اسے مسترد نہ کر دیں، کیونکہ ہمارا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آ کے اظہار یکجہتی کریں، اور آپ کو ایشورنس دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ملک کی، میں آپ سے کہوں گی، ساری پارٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا تو پہلا اس وقت وعدہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ مسنگ پرسن ہو بلوچستان سے، یا ایکس فاٹا سے، یا خیبر پختونخوا سے، یا سندھ سے،
یا पंजाब से। हमारा वतीरा है और हमारा नज़रिया है और हमारा वादा है कि हम आपके साथ आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक खड़े होंगे और आपके हकूक़ की बहाली के लिए यहाँ एहतजाज भी करेंगे और लड़ेंगे भी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि सेनेट में ये एक कमेटी में, लेस डेवलप्ड एरियाज़ की कमेटी में ये बात पिछले साल भी आई थी, वहाँ भी वादे किए थे, वहाँ सुनवाई हुई थी इज़्ज़तदार एक माहौल में, और उनको वादा किया गया था वफाक से कि आपकी ये सीटें बहाल होंगी। लेकिन सबको ईमेलें मिली, इनका साल भी ज़ाया हो रहा है, पूरा साल ज़ाया हो रहा है। देखिए कोविड वबा ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द है, वैसे भी हमारे लोग बिल्कुल इस वक्त बुरी हालत में हैं। बजाय इसके कि उनको तक़वियत दें, आप 2 लंगर लगा के सोचते हैं कि लोगों को आप तक़वियत दे रहे हैं। आप 2 लंगर लगा के एहसास प्रोग्राम जो BISP है, आप समझते हैं कि आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। ये नहीं होती मदीना की रियासत, ये है तबाही सरकार जो हर इदारे को तबाह करिए, चाहे वो PMDC हो, चाहे वो हायर एजुकेशन कमीशन हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो PTDC हो खैबर पख्तूनख्वा में। उसी तरह सब के मुलाजमीन सरकार के हों, किसी के भी हों, हॉस्पिटल प्राइवेटाइज करें, हॉस्पिटल सब चुपचाप प्राइवेटाइज हो रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के अस्पताल KP के आपने देखा है क्या कर रहे हैं, वहाँ बरकी साहब ने क्या तबाही फैलाई हुई है, किसी को पता नहीं, कोई जवाब दे ही नहीं है आवाम से। और मैं आपसे फिर ये कहूँगी कि ये जो भी कर रहे हैं, लोगों का, तुलबा का हक मार रहे हैं, तुलबा की नौकरियाँ, उनकी तालीम पर इन्होंने का जनाजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये इदारे यके बाद दीगरे देख रहे हैं कि ये छीन के, नोच के, तबाह करके अपनी बिल्कुल बदनीयती कह लें या नाअहली कह लें, जो भी है रिज़ल्ट तो यही है कि हमारे तुलबा बैठे हैं सामने और यहाँ आपके सामने भूख हड़ताल, 2 दिन से भूख हड़ताल है, 12 दिन से यहाँ चल रही है। हमारी हुकूमतें होती 2 दिन भी नहीं गुजरते, हम सारे यहाँ हाथ जोड़ के खड़े होते कि जी गलती हो गई, हम इंसान है, गलती हो गई, आपका क्या मुतालबा है, हम उसे आपका गम गलत करते हैं, आपकी मुश्किलें आसान करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ धड़ाधड़ अपने दोस्तों को, अहबाबों को चुपचाप नवाजा जा रहा है। इस्लामाबाद का बहुत बड़ा अस्पताल जो यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ की रीढ़ की हड्डी है, PIMS जो है, उसको भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए निचकारी के जद में लाया जा रहा है। और किस लिए निचकारी हो रही है? जिस तरह सिंध के चलते फिर फलते फूलते अस्पताल जो सारे पाकिस्तान को सर्विस कर रहे हैं, ख़ास तौर से NICVD और जिना जो सारे पाकिस्तान को सर्विस कर रहे हैं, मुफ्त 18 सेंटर्स बन चुके हैं, गंबट से लेके कराची तक, जहां आपकी फ्री हार्ट हेल्थ केयर हो रही है, उसको भी हड़प कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आप बताइए कि क्या जवाब बनता है? और जब प्राइवेटाइज होंगे तो आप वहाँ जा सकेंगे पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर के लिए? नहीं, आप पैसे देंगे जो आपके पास होंगे नहीं जेब में, जो IMF प्रोग्राम के, बेस प्रोग्राम के नीचे आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास दबाव, एक तरफ पेट्रोल की कीमतें, एक तरफ गैस की कीमतें, एक तरफ अफराते ज़र का दबाव, आपकी तो कोई कुव्वत खरीद नहीं होगी। तो क्या डिमांड है बाबा, क्या डिमांड है इन बेचारों की? ये सिर्फ कह रहे हैं हमारा रोज़गार, हमारी स्कॉलरशिप्स जो बची सची थी, हमारी तालीम का हक जो बुनियादी हक है, आइन में बुनियादी हक है, वो वापस करें। हम तो सोच रहे थे कि बड़े वादे किए थे इन्होंने कि हम कर्जा नहीं लेंगे, 44 खरब का इन्होंने कर्जा चढ़ा लिया है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। 44 खरब का जो 70 साल पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं कर सकी, इन्होंने डबल किया है, किसी को जवाबदेही नहीं है। रिवॉल्विंग डोर में इनके वुज़रा बदल रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, इदारे यके बाद दीगरे तबाह होते जा रहे हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है पब्लिक सेक्टर इदारों, हस्पतालों और तालीम के इदारों पर। उनकी ऑटोनॉमी खींची जा रही है, उनकी खुद मुख्तारी खींची जा रही है ताकि वो किसी से जवाब देना हो। इसका ये मतलब है
کہ عوام سے جواب دہ نہ ہوں. آپ بھی سڑیں سڑکوں پہ، پورا پاکستان سڑکوں پہ آ گیا ہے، بھوک ہڑتال پہ ہے، ان طلباء کی طرح، ان طلباء کے ساتھ، لیکن وہاں کان پہ کوئی جو نہیں رینگی ہے. اور یہ تباہی سرکار رونتا چلا جا رہا ہے اپنے دوستوں کو کی جو ایڈوائس پر جو 4 لوگ بیٹھتے ہیں وہ کیا کھا پی کے آتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان کو اسکالرشپس وہ بھی بلوچستان اور فاٹا کی ایکس فاٹا کی ختم کر رہے ہیں، کالجز ختم کر رہے ہیں، اور کہ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹروں کا حال، ینگ ڈاکٹرز کا حال تو آپ سب کے سامنے پورا ملک جانتا ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. ان کو تو انہوں نے گرفتاریاں کی، جب احتجاج ہوا تو گرفتاریاں کر دیں، جیلوں میں ڈال دیے، پی ٹی ڈی سی والوں کو بینیفٹ سے بغیر ہٹا دیا. پی آئی اے اپنے گھٹنوں پہ ہے اور کرونا ویکسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم سب کو ویکسینیشن کریں گے. کس پر، کس بنیاد پر؟ کہ صرف جو اشرافیہ ہے وہ پیسے دے کے کر لے، باقی سب آپ سڑیں. آپ کو 22 کروڑ عوام کو اس وقت انہوں نے کرونا ویکسین بالکل مفت دینی چاہیے تھی، جیسے پورے برِ صغیر کے ملکوں میں ہو رہا ہے، جس طرح ہندوستان میں ہو رہا ہے، جس طرح بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، جس طرح سری لنکا میں ہو رہا ہے، جس طرح نیپال میں ہو رہا ہے، جس طرح مالڈیوز میں ہو رہا ہے، جس طرح افغانستان میں ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں ابھی تک آپ شکر کریں پیپلز ریپبلک آف چائنا کی کہ 1 2 3 ٹرانچز بھیج چکے ہیں. جتنی بھی اس وقت سائنو فارم مفت ویکسین لگ رہی ہے آپ کے بڑوں کو جو 60 سال کے اوپر ہے، وہ صرف چائنا کی دی ہوئی ہے خیرات. ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے ملک نے ہمارے لوگوں کا سوچا، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس نے فری ویکسین نہیں لگوائی ہے خود امپورٹ کر کے. امپورٹ کس کے لیے ہو رہا ہے یہ بھی بتایا جائے. اور یہ میڈیکل ایشوز ہیں، اس سے منسلک ہیں. یہ اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کے ڈاکٹرز ہیں مستقبل کے، یہ آپ کے رکھوالے ہیں مستقبل کے. یہ کھڑے ہوں گے جب آپ سسکیاں لے رہے ہوں گے، لیکن آپ تو پرائیویٹ ہسپتال میں چلے جائیں گے، آپ وہاں پیسے کروڑوں دے کے اپنا علاج کرا لیں گے، لیکن عوام کہاں جائے گی؟ سندھ کے بھی ہسپتال بند ضم کیے جا رہے ہیں، تو عام عوام پیمز بھی بند کیا جا رہا ہے، پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. آپ کو جو رہی صحیح سہولتیں ہماری حکومتوں سے بچی ہوئی تھیں وہ بھی اس طرح بلڈوزر چلایا جا رہا ہے نااہلی اور بدنیتی اور کرپشن کے تحت. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر میڈیکل کالج، ہر اسٹوڈنٹ جس کی اسکالرشپ لی گئی ہے وہ فوری طور پر سال ضائع ہونے سے پہلے بحال کی جائے. ان کے ایگزامز ان کو ایسے ماحول میں کرنے دیے جائیں جہاں یہ خود ان کی تحفظ ہو، اور ان اسکالرشپس کو ڈبل یا تگنا کرنے کا وعدہ کریں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں 4 ملین ینگ لوگ، نوجوان آ رہے ہیں جاب مارکیٹ میں. 4 ملین جاب مارکیٹ میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں دہشت گردی کی طرف نہ جاؤ، بندوق نہ اٹھاؤ، گھر میں بیٹھے رہو بھوکے پیٹوں کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں کون سی بے رحم یزیدی ریاست ہوتی ہے جو یہ کرتی ہے؟ یہ سرکار اس وقت ان کی اقتدار کی آنکھوں میں چربی چڑھ گئی ہے اور ان کو نظر نہیں آ رہا ہے یہاں لوگ کس طرح سسکیاں لے رہے ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ساری اسکالرشپس تگنی کی جائیں، خاص طور سے بلوچستان اور ایکس کے پی کے لیے، اور طلباء کا سال ان کو واپس دیا جائے، ان کے ایگزامز تحفظ کے ساتھ ان کو دیے جائیں. جہتی مکمل ہے اور یہ وعدہ بھی ہے کہ جو تباہی یہ کریں گے جب ہماری حکومتیں آئیں گی ان سب کی بحالی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.